اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول قولا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا شططا صلوات على محمد وعلى محمد. تھوڑی تاخیر بھی ہوئی ہے، نشستہ پاک میں مجلس دیر سے شروع ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں نہیں تھا، 2 دن سے علیل بھی ہوں، جتنی میری صحت اور طاقت مجھے اجازت دیتی ہے میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں، جو کچھ پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے کا خطبے کا انتخاب کیا۔ خطبہ طولانی ہے، اس کے لیے اشرہ نہیں اشرے چاہیے۔ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی تشریح کے لیے ایک اشرہ نہیں بلکہ اشرے چاہیے۔ میں اس میں سے ایک جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے، جو مطالب پیش کروں اس جملے سے متعلق یا اس کا تھوڑا سا ما سبق اور ما لحق پیش کروں گا۔ جناب سیدہ خود فرماتی ہیں، کہاں ایک مرتبہ آئی ہیں جہاں سب صحابہ موجود ہیں، بی بی کے لیے پردہ کھینچ دیا گیا ہے۔ آنے کے بعد بی بی خطبہ شروع کرتی ہیں اور یہ الفاظ حمد باری تعالیٰ بجا لاتی ہیں، رسول خدا کی تعریف کرتی ہیں اور یہ الفاظ کہتی ہیں، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، ہم پہ الہام کیا یعنی ہم پہ وحی نازل کی۔ الحمدللہ علی ما الہم، جو کچھ اس نے ہم پہ وحی نازل کی اس پہ اس کی حمد ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اور تمام کا تمام شکر اس کے لیے ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔ عَلَى مَا أَنْعَمَ یہاں پہ البتہ عمومیت ہے کہ تمام اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر، لیکن جتنی نعمتیں اللہ نے آل محمد کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔ جو مقام و عظمت آل محمد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اب جناب سیدہ شروع کرتی ہیں خطبے کو، اور جو الفاظ ہیں بی بی کے اس میں بی بی نے تعارف کروایا، اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کی زندگی سے متعلق جن جملے کہے سننا پسند فرمائیے نا۔ اس میں بی بی فرماتی ہیں، کہا کہ تم لوگ ظلمتوں میں تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے ایک نور بھیجا،
اس نور نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ تک لے جانے والے وہ نور ہدایت میرے بابا تھے۔ اور بی بی تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں، اب جملوں پہ غور کیجیے گا، آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں، کہا کہ تم ظلمتوں تاریکیوں میں تھے، پھر کہ تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے، یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، وہ جو گودالوں میں زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں نا، اب آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، پرانے زمانے میں کچے، جہاں پہ مکان ہوں، کچی سڑکیں ہوں، وہاں گودال زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں، اسے گودال۔ بی بی فرماتی ہیں، وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، جسے بکریاں بھی پیتی تھیں، اونٹ بھی پیتے تھے، تم بھی وہیں سے جا کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ توجہ ہو، دیکھیں ان کو بتا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا، کہ تم وہ گودالوں کا پانی پی لیتے تھے، وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزہ پانی کیا ہوتا۔ بی بی کے جملوں میں بڑی گہرائی ہے، بی بی ان کی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں کہ تم اپنے متعلق سوچو تو صحیح تم کون تھے۔ پھر ایک جملہ بی بی کہتی ہیں، میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں، ذائب العرب، ذئب کی جمع ہے، ذائب یعنی ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں، جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، لفظ جب بھیڑیا استعمال کیا جائے تو منفی معنی میں ہے، شیر جب کہا جائے تو مثبت معنی میں ہے۔ جب کہا جائے نا شیر حملہ کر رہا ہے تو یعنی شجاعت، اور بھیڑیا یعنی ظالم۔ اب بی بی فرماتی ہیں، جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، تم بھول گئے وہ میرے چچا کے بیٹے علی ہیں، جنہوں نے ابن عم، اب یہاں پہ مقدس لفظ ہے اس کی میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، ابن عم وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی جناب امیر المومنین کی طرف نام نہیں لیا بی بی نے، کہ وہ میرے ابن عم ہیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، جنہوں نے تمہیں سارے عرب کے بھیڑیوں سے بچایا۔ تم خاموشی سے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، علی سب کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جو ہے نا ذہن گرام، میں اپنی حالت کے حساب سے جیسے آرام سے چل رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی بہت محبت سے سن رہے ہیں، جناب سیدہ قبول فرمائیں آپ تمام حضرات کا سنا۔ تو بی بی فرماتی ہیں، وہ جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو تم سروں کو زمین پہ جھکائے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ وہ میرے ابن عم تھے، وہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ بھائی کسی کا چچا اس لائق تو ہو کہ وہ ناز کرے۔ اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام، کہ سیدہ کائنات کی ملکہ ہوتے ہوئے ناز کر کے کہیں میرے چچا، میرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب جو تمام عرب کے بھیڑیوں کے مقابلے میں اکیلے آیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ایک تاریخ بتائی، ادارے کرام ایک تاریخ بتاتی ہیں، کہا کہ میرے بابا نے بہترین طریقے سے قرآن کو تم تک پہنچایا، میرے بابا نے اللہ کے احکام کو تم تک پہنچایا، اور یہ جو احکام فلسفہ احکام بھی نے بیان کیا ہے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، واجبات، ان کی حکمت کیا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا خدا سے رابطہ ہو، جو اس کی حکمت کو سمجھا ہو کہ اس نے کسی چیز کو کیوں واجب کیا۔ سننا چاہیں گے نا؟ ابھی بھی فرماتی ہیں کہ یہ اللہ نے جو واجبات بھیجی ہیں، یہ جو اللہ نے احکام بھیجے ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، دانائی ہے اس کے پیچھے۔ جعل الصلاۃ، اللہ نے نماز کو واجب کیوں کیا؟ کہ تکبر سے بچانے کے لیے، تنزیہ من الکبر، کا تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا۔ توجہ سے سنیے گا، نماز کو بھیجا تاکہ تکبر سے بچائے۔ جو سجدہ نہ کرنا جانتا ہو وہ متکبر ہونے لگتا ہے، اسی لیے کہا سجدے کرتے رہو تاکہ تکبر سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ بات اگر پہنچ رہی ہو، میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ یہ روزے کو اللہ نے کیوں واجب کیا؟ مجھے آج بی بی کے کچھ مناظرے کو پیش کرنا ہے، میں ساری تمہید اس کے لیے باندھ رہا ہوں۔ بی بی کا ایک مناظرہ جو فتح سے متعلق ہے، اگر مکمل کر سکا، نہیں تو پھر جہاں تک پہنچوں گا وہیں تک۔ بی بی فرماتی ہے اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے، پھر کہا روزے کو کیوں فرض کیا؟ تشہید الدین، اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا؟ کہا للاخلاص، اللہ نے روزے کو مخلص بنانے کے لیے، اخلاص کے لیے واجب کیا۔ نہیں، سارے مجمع کی توجہ، بھائی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے کچھ ارکان ہیں، کچھ کرنے کا نام نماز ہے۔
رکوع و سجود کا نام نماز ہے، حج کچھ کرنے کا نام ہے، طواف کرنے کا نام حج ہے، سعی کرنے کا نام حج ہے، توجہ ہو۔ خمس و زکوٰۃ کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ ادا کرنے کا نام ہے خمس و زکوٰۃ۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام۔ اگر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، روزے میں کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، نیت اور امساک۔ میں نے نیت کی میں روزہ رکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو روکنا ہے، روکنے کا نام روزہ ہے، کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے اگر اللہ روزہ نہ دیتا تو لوگ مخلص کیسے بنتے؟ کیونکہ لوگوں کو دکھاوے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا روزہ دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روکنے کا نام روزہ۔ اگر ہوں لوگ میرے ساتھ، اذان گرامی، یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الزَّكَاةَ، یہ جو خمس و زکوٰۃ کو اللہ نے واجب کیا للنمو، ترقی کے لیے، برکت کے لیے، اسے کافر و منافق سمجھ ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہو، یہ میرے پاس 100 تھے، 20 دے دیے، 80 رہ گئے تو برکت کہاں ہوئی؟ پیسے تو کم ہو گئے۔ بی بی فرما رہی ہیں نہیں، اس 100 سے پورا نہ پڑتا، اب 80 سے پورا پڑ جائے گا۔ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے جب زکوٰۃ و خمس و خیرات وغیرہ کرتے رہیں گے برکت ہوگی۔ برکت کا فلسفہ صرف مسلمان سمجھ سکتا۔ اب سارے مجمع کی توجہ ہو، مجھے کچھ عزاداری سے مطالب پیش کرنے ہیں بی بی کے اس ایک جملے سے۔ وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيلًا لِلدِّينِ، اللہ نے حج کو واجب قرار دیا دین کی قوت کے مظاہرے کے لیے، دین کی طاقت و قدرت کے مظاہرے کے لیے اللہ نے حج کو واجب قرار دیا۔ کیسے دین کی طاقت کا اندازہ ہوگا، قدرت کا؟ کہ جب اتنے لوگ حج پہ جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی آئیں گے، مشرک و کافر دیکھ کے کہیں گے اتنے حاجی ہیں، یہ مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اب کوئی جلوسوں کی مخالفت نہ کرے، اب کوئی 40 کی مشی کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ بی بی فرما رہی ہیں اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے حج سے، شیعوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے 40 سے۔ اگر ہو بات واضح ہو رہی ہے جانے گرا؟ اب سمجھ میں آیا یہ جلوس کیوں ضروری ہے۔ جو افراد ابھی جلوسوں میں نہیں جاتے ان سے درخواست کروں گا جلوسوں میں جائیں، چاہے بیمار ہوں کچھ لحظات کے لیے چلے جائیں، اس سے تشیع کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج اسلام کی طاقت کا ہے، اور یہ زیارات اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اگر چلنا چاہیں گے تو آگے بڑھو۔ ایسا گرامی بی بی نے اس کے اندر بے انتہا حکمت اور دانائی پیش کی ہے۔ یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں احکام کا فلسفہ، حکمت، کہ جو اس سے وابستہ ہو، جو اس سے رابطے میں ہو۔ ابھی بھی نے پیش کیا، اب تک مجمع سے مخاطب ہے، کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تمہیں بھول گیا پیغمبر مکے میں آئے تھے، اے انصار تم لوگ مدینے میں تھے، اگر پیغمبر ہجرت کر کے یہاں نہ آتے تو تم ہدایت سے محروم رہ جاتے۔ میرے بابا نے تم پہ احسان کیا، تمہیں ہدایت دی، تم ہدایت پا گئے۔ یہ ہدایت اللہ کی تم پہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پہ بی بی مخاطب ہونے کے بعد چند جملے کہہ رہی ہیں اپنے سے متعلق، جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایدان گرامی، تاخیر ہوئی ہے، میں اگر چلوں گا تو آپ لوگ چلیں گے میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صبح کام پہ بھی جانا ہوگا، میں جتنا پیش کر سکوں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ ایدان گرامی، یہاں پہ کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یہ جو تم نے اتنی احادیث میرے بابا سے ممبر سے سنی ہے نا مسجد نبوی کے اندر کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ جس کی فاطمہ شفاعت کرتے اس کی شفاعت قبول کر لیتا ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، اللہ کی کنیز خاص ہے، جنت کے دروازے پہ فاطمہ کا نام ہے۔ اب یہ بی بی نے سب کچھ کہا نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بی بی کہہ رہی ہے اے لوگو، وہ جو میرے بابا سے تم نے سنا تھا نا کہ کوئی فاطمہ، وہ فاطمہ میں ہوں، وہ ابھی محمد اور میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں۔ نہیں پہنچا سکا، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ، روایت کے الفاظ ہیں، ہر امام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کلمے کی تلاوت کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور رسول محمد اللہ کے رسول ہے سوائے جناب سیدہ کے۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ بھائی، دنیا میں کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا میرے بابا۔ سب جب بھی
کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں. بی بی فرماتی ہیں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. لیکن آگے ایک جملے کا اضافہ کرتی ہیں, فرماتی ہیں ابھی دون نسائکم. کچھ لوگ پہنچ گئے, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے, میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا. ابھی دون نسائکم کا میرے بابا ہیں, محمد میرے بابا ہیں. دون نسائکم تم مردوں میں سے کسی خاتون کے, تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں, صرف میرے بابا ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں کہ صرف میرے بابا ہیں. دون نسائکم تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. بھئی اگر اور بیٹیاں ہوتی تو لوگ کہتے نہیں اوروں کے بھی بابا ہیں. اگر غور فرماتے رہیں گے کہ ابھی دون نسائکم کا میرے بابا, صرف میرے بابا. اللہ اکبر. اللہ نے جناب سیدہ کو ہر لحاظ سے منفرد رکھا, ہر لحاظ سے. فاطمہ کہتے ہیں منفرد کو. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا لماذا سمیت فاطمہ, فاطمہ آپ کی دادی زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا لأن الخلق فطموا عن معرفتها, کیونکہ ساری مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہیں, نہیں پہنچا سکا. جس چیز سے انسان عاجز ہو اسے معجزہ کہا جاتا, پھر بھی نہیں پہنچا سکا. اللہ نے جب قرآن میں چیلنج دیا نا تو کہا اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. تم سب عاجز ہو, قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے, قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے, فاطمہ جیسی بیوی نہیں لا سکتے. لأن الخلق فطموا عن معرفتها, لوگ عاجز ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے سے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ فاطمہ کون ہے. کس نے فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا. سننا چاہیں گے نا؟ مولا فرماتے کوئی پہچان نہیں سکتا, کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا میری دادی زہرا کی. اب ایک اور جملہ پیش کر دوں, اگر ذہن میں شبہ رہ گیا تو ایک اور جملہ سن لیجئے. یہ 11ویں امام کا جملہ, امام حسن عسکری علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں 11ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم جو امام ہیں لوگوں پہ اللہ کی حجت ہے, ہم حجت اللہ ہیں, لیکن ہماری دادی فاطمہ ہم پہ خدا کی حجت ہے. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ, مولا کا بہت بڑا جملہ ہے. اسے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا سوائے امام معصوم کے. امام فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. اب سمجھ میں آ رہا کون ہے جناب سیدہ؟ سننا چاہیں گے نا آگے؟ تو بی بی فرما رہی ہیں, کہا کہ وہ جو کچھ تم نے سنا تھا میرے بابا سے وہ فاطمہ میں ہوں. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, میرے بابا محمد. بی بی منفرد ہیں, ہر لحاظ سے منفرد ہیں. بی بی کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے. میں ایک دو روایات ہیں شاید مشکل ہوں انہیں ہضم کرنا, لیکن ایک دو مراجوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے. مرجع نقلی سے پیش کر رہا ہوں, سنیے گا اس جملے کو. یہ بھی البتہ یہ میں نے کتاب انگریزی میں خود ترجمہ کی ہے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرجع کی پوری کتاب ہے, خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق روایات دیکھیں, تفسیر نور الثقلین میں دیکھیں, البرہان میں دیکھیں, اور تفاسیر میں دیکھیں, کتابوں میں دیکھیں, تو رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں کہا اول من يدخل الجنت فاطمہ, جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی بی بی فاطمہ ہوگی. توجہ سارے مجمع کی, گھبرا کے نہ سنیے گا. کہ میں براق پہ سوار ہوں گا, نور کا براق ہوگا, نور کا گھوڑا, میری سواری نور کی ہوگی. ایک مرتبہ میں جبرائیل سے کہوں گا جبرائیل یہ کون ہے جو اتنے فاصلے سے مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا, یہ نور کا ناقہ کس کا ہے, یہ اونٹنی نور کی کس کی ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل کہے کہ ہذہ فاطمہ. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی لخت جگر فاطمہ ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم جب میں یہ حدیث دہراتا بھی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے. کہا کہ سیدہ سب سے پہلے جنت میں وارد ہوں گی. اب سمجھ میں آ رہی ہے جناب سیدہ کون ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں, یہاں صحابیات کا مجمع ہے, صحابہ کا نہیں, صحابیات, مستورات, ساری خواتین بیٹھی ہیں. پیغمبر اسلام جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں اعلموا ہذہ فاطمہ, پہچان لو یہ فاطمہ. من عرفہا فقد عرفہا, جو پہچانتا پہچانتا, جو نہیں جانتا آج میں تعارف کروا دوں. میں بہت سوچا کرتا تھا یہ پیغمبر نے بازو پکڑ کے تعارف کیوں کروایا جناب سیدہ کا, تو میری نگاہوں میں غدیر خم کا میدان آ گیا. وہاں پیغمبر نے کسی مرد کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب یہاں پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں فاطمہ کے پاس نبوت و امامت نہیں لیکن ولایت ہے.
اگر ہوں ولایت ہے، جناب سیدہ ولیت اللہ العظمیٰ ہیں۔ میں تو کہہ گیا ہوں، میں آج عرض کر رہا تھا وہاں پہ بھی ایک جملہ وہاں سے پیش کر دوں اس مجلس سے، کہ ہم یہاں پہ جتنے مزارات ہیں انہیں مان لیتے ہیں یہ ولی ہیں، اولیاء کے مزارات ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اہل سنت بھائیوں سے پوچھیں گے یہ اولیاء کے مزارات ہیں جن کی ولایت محدود ہے، یہ ان اولیاء کے مزار ہیں، توجہ، ان اولیاء کے مزار ہیں جن کی ولایت محدود ہے، اور اگر ان سے پوچھیں ولایت کیسے ملی تو وہ کہتے ہیں یا علی سے یا فاطمہ سے۔ توجہ، ارے جس بی بی کے صدقے میں انہیں ولایت ملی ہو، اب اس بی بی کے پاس کیا ولایت مطلقہ نہیں ہوگی؟ ذہن میں شبہ نہ آنے دیجیے گا، جناب سیدہ کی ولایت سے متعلق، ولایت یعنی قدرت۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو میں نے موضوع چھیڑا میں اسی کو جاری رکھوں گا، تو خطبے میں بی بی کے الفاظ سنیں گے سب حضرات۔ اب تک بی بی مجمع سے مخاطب ہے، پھر ایک مرتبہ کوئی مسند پہ ہے اس سے مخاطب ہوتی، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں یا ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اترث اباک ولا ارث ابی، لقد جئت شیئا فریا، کیا تو اپنے بابا کا وارث ہے اور میں اپنے بابا کی وارثہ نہیں؟ یہ تو اسلام میں کیسی بدعت کی بنیاد رکھ رہا ہے؟ یہ مشرکین میں تھا کہ بیٹیوں کو میراث نہیں ملتی تھی، میرے بابا نے تو اسلام میں بیٹیوں کی میراث رکھی ہے۔ اگر ہوں لوگ میرے ساتھ، کہا میرے بابا نے اسلام میں بیٹیوں کی میراث رکھی ہے، لقد جئت شیئا فریا، تو ایک بہت بڑی بدعت کی بنیاد رکھ رہا ہے، بیٹیوں کو محروم نہ رکھنا۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا، اور قرآن کی آیت ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو دوگنا حصہ دینا لیکن بیٹیوں کو بھی حصہ دینا، بیٹیوں کی میراث ہے، کہ تم نے کیسے منع کر دیا؟ اب عزیزان گرامی اس سے پہلے دو لفظ ہیں، میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے لفظ فے، فے یہ اور حمزہ فے، اور ایک لفظ ہے انفال، سورہ انفال 8واں سورہ قرآن کا۔ مجمع ہے سارا میرے ساتھ؟ 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو جاری رکھوں گا۔ عزیزان گرامی فے اور انفال، ایک ہے مال غنیمت، آپ نے سن رکھا ہوگا، جب جنگ ہوتی تھی اور جو کچھ ملتا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا، جنگ اگر ہو اور پھر پیغمبر اسے تقسیم کرتے تھے مسلمانوں میں، فاتح کا حصہ زیادہ ہوتا تھا اور باقی جتنے بھی ہوتے تھے ان کو بھی حصہ ملتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اتنے کریم تھے، اگر کوئی فتح کے بعد پہنچتا تھا تو اسے بھی حصہ دے دیتے تھے بعد الفتح۔ یہاں تک روایات میں ہیں کہ جو فتح کے بعد بھی پہنچتے تھے نا صحابہ، وہ کہتے تھے یا رسول خدا میں نے جنگ تو نہیں کی، آیا تو نہیں تھا، اب آ گیا ہوں، کچھ مجھے ملے گا؟ پیغمبر کہتے تھے ہاں تیرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے، اسے کہتے تھے مال غنیمت۔ ہیں لوگ مال غنیمت یعنی جہاں جنگ ہو اور جو کچھ ملے وہ مال غنیمت، وہ پیغمبر سب میں تقسیم کرتے۔ انفال یا فے اسے کہتے ہیں جہاں جنگ نہ ہو، جو بغیر جنگ کے مال ملتا تھا اسے انفال کہا جاتا ہے، قرآن کا سورہ ہے انفال میں۔ انفال میں کسی بھی مسلمان کا صحابہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے جو کچھ ملتا تھا تو اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے حبیب بغیر جنگ کے جو کچھ ملے وہ سب آپ کا۔ توجہ ہو، توجہ ہو۔ اب سارے کے سارے مسلمان متفق ہیں کہ جنگ خیبر میں ہوئی تھی، خیبر میں جنگ ہوئی، فاتح ہیں علی ابن ابی طالب۔ جب خیبر سے پیغمبر مدینے واپس آ رہے تھے تو راستے میں فتح آیا، وہ بھی یہودیوں کا تھا۔ توجہ، خیبر کی فتح کی خبر پہنچ گئی کہاں؟ فتح میں۔ یہودیوں نے سنا کوئی حیدر کرار ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ان سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، یہ سارا باقی فتح آپ کا۔ تو پیغمبر نے کہا دیکھو یہاں جنگ نہیں ہوئی ہے، یہاں جنگ نہیں ہوئی، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ سارا میرا۔ اب پیغمبر کی مرضی، جسے مرضی تقسیم کرتے، جب پیغمبر کو جو کچھ ملتا تھا اکثر پیغمبر فقراء میں تقسیم کر دیتے، جنگوں کا بجٹ چلاتے اور بے انتہا کام کرتے۔ جیسے ہی باقی فتح پیغمبر کو ملا، ابھی پیغمبر کوئی فیصلہ کرتے، آیت آئی سورہ شورہ کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے جو سب سے قریبی ہیں انہیں ان کا حق دے دیجئے۔ جو سب سے قریبی ہوں، پیغمبر نے دیکھا سب سے قریبی فاطمہ ہیں، پیغمبر نے باغ فتح جناب سیدہ کو دے دیا، کہا یہ بیٹی آپ کا۔ اذان گرامی، جیسے ہی جناب سیدہ کو باغ فتح ملا تو بی بی نے فوراً جناب امیر سے کہا
کہ اے ابا الحسن یہاں پہ آپ ملازم رکھ لیجئے، نوکر رکھے، وہاں ضرورت ہے، بہت بڑا باغ تھا مدینے سے باہر، تو اس کی کفالت، اس کی جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ آپ کی۔ اب کس کے پاس ہے؟ جناب امیر کے پاس۔ ہمارا مسلمانوں کا قانون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ ابھی سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں، اسلام کا قانون ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے اہل علم بھی ہیں، قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدۃ الید۔ انگریزی میں انگریزوں نے اس قانون کو اسلام سے لیا، پوری دنیا میں نافذ کیا انگریزوں نے، اور آج پوری دنیا میں یہ قانون ہے اسلام کا، قاعدۃ الید۔ انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن، لا آف پوزیشن۔ اور جیسے اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو شے جس کے پاس ہو وہ اس کی ہے، جو شے جس کے قبضے میں اس کے پاس ہو اس کی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی میری ہے، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ انگوٹھی ان کی نہیں میری ہے تو دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، دلیل کی اسے ضرورت ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ البینۃ علی المدعی، مدعی جو دعویٰ کرے اسے بینہ گواہ لانے پڑتے ہیں۔ توجہ ہو، گواہ وہ لے کے آئے گا جو دعویٰ کرے، اسے گواہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس کوئی شے ہو۔ توجہ، یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ اس کو چاہیے جو دعویٰ کرے کہ انگوٹھی اس کی ہے۔ اب جناب سیدہ نے ایک مرتبہ حاکم سے کہا کہ تم مجھ سے کس بات کا گواہ مانگ رہا ہے؟ فتح ہمارے پاس ہے، گواہ تو لا۔ اگر ہوں لوگ، حاکم سے کہا گواہ تو لے کے آ، کیونکہ ہمارے پاس ہے، میرے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں، ملازم نوکر وہاں کام کر رہے تھے، تو نے نکالا، انہوں نے شکایت کی میں آئی۔ جناب امیر نے کہا قاعدۃ الید کے تحت یہ شے ہمارے پاس ہے تو ہماری، تو کہتا ہے کہ تیری ہے، تو گواہ لے کے آ۔ کہا نہیں، میں اس وقت حاکم ہوں، میں چھین سکتا ہوں اور میں نے حق حاصل کر لیا، آپ اگر گواہ لے آئیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ کس سے کہا؟ جناب سیدہ سے۔ توجہ ہے مجھ میں، سنیں گے نا؟ اب ایک مرتبہ کہا کہ بھئی اگر آپ گواہ لے آئے تو میں آپ کو باغ فتح واپس کر دوں گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو گواہ مانگ رہا تو میرے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا نہیں، علی کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں، شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں۔ بیوی نے کہا اچھا تو ہر بات پہ مجھ سے دلیل مانگ رہا، تو کوئی دلیل دے سکتا کہ کوئی قرآن میں آیت ہو یا میرے بابا رسول خدا کی کوئی حدیث ہو جس میں قرآن میں لکھا ہو کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ بھئی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہو، آیت میں ہو کہ بھئی شوہر کی گواہی قبول نہیں؟ اس نے کہا نہیں، آیت تو نہیں۔ اچھا کوئی حدیث دکھا دے کہ حدیث میں میرے بابا نے کہا ہو کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں، کہ حدیث بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ میں حاکم ہوں، میں قبول نہیں کروں گا، آپ کوئی اور گواہ لے آئیے۔ بیوی نے کہا اچھا پھر میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین میرے گواہ ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، خدا کی قسم بے انتہا نکاحت کے اندر کچھ نہیں کھا سکا ہوں، بے انتہا 2 دن سے بیمار ہوں، لیکن پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بیوی کے فضائل و مصائب پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، میں کبھی نجف میں ہوتا ہوں، کبھی کربلا میں ہوتا ہوں، وہاں سے استمداد کرتا ہوں اور پھر مطالب پیش کرتا ہوں، جملہ پیش کرتا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ بی بی نے کہا پھر میرے 2 گواہ اور ہیں، حسن اور حسین، میرے دونوں بیٹے میرے گواہ۔ اس نے کہا میں ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ دونوں نابالغ ہیں، اور اس میں تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ گواہ کو بالغ ہونا چاہیے، گواہ کو بالغ ہونا چاہیے۔ مجمع کی توجہ ہو، یہ تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، گواہ کو بالغ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں نابالغ ہیں، وہ 9 برس کے، وہ 8 برس کے، بالغ نہیں ہے، اس لیے گواہی قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا اچھا تو کیا میرے بابا سے زیادہ جانتا ہے؟ جب میرے بابا نے کہا تھا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ 4 برس کا تھا، وہ 3 برس کا تھا، میرے بابا نے یہ نہیں کہا تھا ہو جائیں گے، اسی وقت تھے جب انہوں نے کہہ دیا تھا، تو تو رد کرنے والا کون؟ ہے توجہ میرے ساتھ؟ جب میرے بابا نے کہا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، کہا ایک اور کوئی گواہ لے آئیے۔ بی بی نے کہا میری پھر گواہ ہے ام ایمن، حضرت ام ایمن جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہی پوری زندگی،
ان کی والدہ کی خدمت میں تھیں، بہت بوڑھی تھی، حضرت ایمن، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ کہا کہ بھی ایمن میری گواہ. کس نے کہا؟ جناب سیدہ نے. تو حاکم نے کہا کہ نہیں، یہ خاتون ہے، اور اسلام میں ایک عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، یہ خاتون ہے اس لیے ان کی گواہی آدھی ہے، میں گواہی قبول نہیں کروں گا. اب حضرت ایمن خود کھڑی ہو گئی، کہا اے لوگو، تمہیں یاد ہے اسی مسجد میں اسی ممبر سے پیغمبر نے میرے لیے کہا تھا اگر ایمن کسی کی گواہی دے تو ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے، اور خبردار کوئی ایمن کی گواہی رد نہ کرے. کا یاد ہے؟ سارا مجمع خاموش رہا. جناب ایمن نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یاد ہے. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے. بہت بڑا جملہ ہے. حضرت ایمن نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تمہیں یاد ہے، کیونکہ اگر یاد نہ ہوتا تو تم رد کر دیتے. نہیں، ہمیں یاد نہیں. تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یاد ہے پیغمبر نے کہا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے بہت خلاصہ کیا، جتنا کر سکتا تھا خلاصہ کیا. تو بی بی نے پہلے کیا دعویٰ کیا کہ بھئی یہ جو باغ فدق ہے وہ فہ ہے، انفال ہے، اور میرا ہے کیونکہ میرے بابا کا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دیا اور میرا. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے گواہ نہیں مانتے کہ آپ کا ہے. بی بی نے کہا اچھا یہ مانتے ہو یہ باغ فدق میرے بابا کا ہے؟ کہا یہ تو قرآن میں ہے کہ انفال میں ہے، رسول خدا کا. بی بی نے کہا اچھا اگر میرے بابا کا ہے باغ فدق تو پھر بابا کی وارثہ میں نہیں؟ اترث اباک ولا ارث، تو پھر وارث تو میں ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، رسول خدا نے مجھ سے ایک حدیث کہی تھی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے. بی بی نے کہا یہ تو مجھ سے گواہ مانگ رہا تھا، تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ توجہ ہو، اس حدیث کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں. اچانک ایک خاتون کی آواز آئی، کہا نہیں بابا، جب پیغمبر نے آپ سے کہا تھا نا میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے کہا تھا میں گواہی دیتی ہوں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور ان کا کوئی وہ نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. اگر کہیں تو میں یہیں پہ چھوڑ دوں. کہا بابا جان میں نے سنا تھا، ایک بیٹی نے باپ کے لیے گواہی دی کہ بابا جان میں نے سنا تھا کہ رسول خدا نے آپ سے کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. کیا ہوا کہ کل جب رسول خدا کو ان کے گھر میں دفنایا گیا تھا، یہ تو ہے نا سب کے ذہنوں میں، پیغمبر کو ان کے گھر بیت مقدس کے اندر دفنایا گیا. اب آپ کو پتا کہ وہاں پہ 2 اور افراد کی قبریں ہیں، تو 2 بیٹیاں تھیں زوجیت میں پیغمبر کی. تو ایک کا انتقال ہوا تو بیٹی نے کہا بھائی میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو، میری میراث میں سے، جو میری میراث کے حصے میں میرے بابا کو دفنا دو. تو امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں کل آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ کوئی انبیاء کا وارث نہیں ہوگا. جب بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو بیوی کیسے وارث ہے؟ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھی میں کیسے مان لوں اس حدیث کو جو تو نے ابھی ابھی گھڑی ہے. میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، قرآن میں آیات ہیں کہ انبیاء وارث بھی ہیں اور ان کے وارث بھی ہیں. سننا چاہیں گے؟ بس آخری میں نے تمام کر دی، اسی پہ تمام کر دوں گا، جہاں تک چلیں گے میں نے کہا تھا میں چلوں گا. بیوی نے کہا میں کیسے مان لوں ایسی حدیث کو؟ میرے بابا جن پہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن کے خلاف حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے بابا قرآن کو سب سے بہتر جانتے تھے. کہا ان پہ قرآن نازل ہوا، قرآن میں ہے وورثا داؤد و سلیمان. کہا داؤد کے وارث ہوئے سلیمان. کہا داؤد بابا سلیمان بیٹا، داؤد بھی نبی سلیمان بھی نبی. قرآن کہہ رہا انبیاء کا وارث بھی ہوتا ہے اور انبیاء دوسروں کے وارث بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. پھر ایک مرتبہ بیوی نے کہا یہ تو ایک آیت. بیوی نے اس کے بعد پھر آیات کی تلاوت کی. اب وقت نہیں میں ایک آیت کی تلاوت کروں گا. بیوی نے کہا قرآن کے اندر ہے جناب زکریا کی دعا. جناب زکریا نے کہا رب حب لی من لدنک یرثنی و یرث من آل یعقوب، پروردگارا مجھے ایک وارث عنایت فرما. جناب زکریا نبی اور ان کا صرف ایک ہی ایک بیٹا، بس ایک اولاد، نام یحییٰ، وہ بھی نبی. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. کا یعقوب نبی، ان کے بیٹے نبی، جناب زکریا نبی، جناب یحییٰ نبی. تو کہتا ہے نا انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. یہاں انبیاء وارث بھی ہیں ان کے وارث بھی ہیں اگر ہو لو.
میں نے سارا آپ کے سامنے صرف بیوی کے زبانی بیوی کی کہانی سنائی ہے. بیوی نے دلیلیں دی کہ نہیں. 2-4-5 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد میں مسائل پہ آؤں گا. تو بیوی نے ایک جملہ کہا کہ اچھا تو نے رد کر دیا کہ بھی انفال فے میرا نہیں کیونکہ میرے پاس گواہ نہیں. تو نے کہا بھی میراث میری نہیں. یہ بتا قرآن میں آیت آئی ہے سورہ انفال کے اندر ہے کہ انما غنمتم فإن للہ خمسہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى وابن السبیل. یعنی یہ آیت ہے قرآن کے سورہ انفال کے اندر 8ویں سورہ کے اندر. کہ یہ قرآن میں آیت ہے کہ وَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ جو بھی تمہیں ملے اس میں سے جو خمس ہے نکالو گے تو خمس اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ذی القربہ کا ہے. بی بی نے کہا یہ جو قرآن میں آیت ہے تو مانتا ہے خمس ہے؟ کہا ہاں. بی بی نے کہا یہ جو اللہ نے تقسیم بتائی ہے خمس کی، ان میں سے کون سا حصہ تیرا؟ نہیں پہنچا سکا. بی بی نے کہا یہ جو اللہ نے 6 طبقات بتائے ہیں خمس کے مستحقین کے، ان میں سے کون سا حصہ تیرا بنتا؟ اللہ کا حصہ تیرا ہے، رسول کا حصہ تیرا ہے، ذی القربہ کا حصہ تیرا ہے. بتا ان میں سے کون سا حصہ تیرا؟ کہا کوئی حصہ میرا نہیں. بی بی نے کہا حصے سارے میرے ہیں، میں جسے چاہوں تقسیم کروں. اگر تو انفال نہیں مانتا میراث مان، میراث نہیں مانتا تو خمس مان. کہا نہیں میں کچھ نہیں تسلیم کروں. بی بی نے کہا پھر ایک بات سن، یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. یہ بھی کہتی ہے خدا کی قسم میں اس مقدمے کو روز قیامت خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا. بی بی کہتی ہے میں اس مقدمے کو دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا. والزعیم محمد، میرے وکیل میرے بابا رسول خدا ہوں گے، اور گواہ میرے شوہر علی ہوں گے، میرے بیٹے ہوں گے. میں دیکھتی ہوں اس دن کون مجھے رد کرتا ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ آؤں. ارے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا جس بیوی کے لیے کہ اگر یہ جھوٹوں پہ لعنت کر دے تو وہ ختم ہو جائے، مباہلہ میں اللہ نے کہا تھا یہ صدیقہ کبریٰ ہے. صدیقہ کبریٰ ہے کون؟ جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ، جناب زینب صدیقہ صغریٰ. اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا مباہلہ میں کہہ رہا ہے ارے مسلمانوں یہ اگر ایک بیوی چلی جائے اور یہ کسی پہ نفرین کر دے، لعنت کر دے تو وہ ختم ہو جائیں گے. یہ صدیقہ کبریٰ ہے. اور اس بیوی کو مسلمانوں کے سامنے قسم کھانی پڑی. اور مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی اس بیوی کو قسم کھانی پڑ رہی ہے. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. وہ بیوی قسم کھا کے کہے وہ مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا ہے. اب جناب سیدہ سن سکیں تو برداشت کیجیے گا. جب جا رہی تھی نا دربار تو بی بی نے آواز دی تھی، جناب فضہ سے کہا ساری بنی ہاشم کی خواتین کو بتا دے سیدہ جانے والی. تو بی بی کی تمام دور کی قریب کی جو بیویاں تھیں نا رشتہ دار، وہ سب بی بی کے گھر آ گئی. چاروں طرف سے بیویوں نے جناب سیدہ کو جھرمٹ میں لے رکھا. جب جا رہی تھی نا بی بی تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا فضہ ذرا میرے بابا کا عصا لا دے. بی بی نے اپنے بابا کا عصا لیا. پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کی ردا لا دے، ابا لا دے. بی بی نے سر پہ ابا رکھی، اپنے برقعے کے اوپر اپنے بابا کی ابا رکھی. پھر ایک مرتبہ کہا ذرا میرے بابا کا امامہ لا دے. بی بی نے امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد سر پہ رکھ کے کہا بابا پہلی مرتبہ میں گھر سے جا رہی ہوں حق مانگنے کے لیے. عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ کی. اب جب جناب سیدہ چل رہی تھی نا تو صحابیات کہتی ہیں، بنی ہاشم کی خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھیں تو لگ رہا تھا رسول خدا چل رہے ہیں. بیوی جب قدم اٹھاتی تھی لگتا تھا رسول خدا قدم اٹھا رہا ہے. بیوی اس طرح سے منور تھی جیسے رسول خدا کا نور آ رہا ہو. کہ جیسے دربار پہنچی سب کے سب رونے لگے. لیکن جب بیوی بہت دیر تک کھڑی رہی نا اور واپس آنے لگی تو بیوی نے ایک جملہ کہا فضہ ام ایمن اسما ذرا مجھے سہارا دے دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. میں سوچا کرتا تھا بی بی چند گھنٹوں میں بوڑھی کیسے ہو گئی. تو میرا دل کہتا بی بی بار بار سوچتی ہوں گی ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سیدہ کی، اگر دیکھ سکے نا تو میری طرف دیکھیے گا۔ اہل سنت کے عالم ہیں فخر الدین رازی، وہ کہتے ہیں جب بی بی جا رہی تھی نا، بی بی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا۔ جب بی بی آئی تھی نا تو بی بی قدم اٹھا کے چل رہی تھی، جب واپس گھر جا رہی تھی مسجد سے، میرے طرف دیکھیے گا، تو بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے۔ بار بار بی بی تڑپ رہی ہیں، ارے آج مجھے رد کر دیا، میری بات کو رد کر دیا گیا۔ اب جیسے بی بی گھر پہنچی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا، جیسے بی بی گھر آئی نا تو دروازے پہ سب سے آگے امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ماں کو دیکھا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ ابھی کوئی جواب نہیں دیا جناب سیدہ نے، امام حسین نے کہا اماں دربار گئی تھی، کیسا لگا؟ بی بی نے فوراً کہا فضہ میری زینب کہاں ہے؟ جناب زینب سامنے آئی، بی بی نے فوراً سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار میں جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائیں گے۔ لیکن میں ایک فرق بتا دوں ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا، ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی نے شرابی کے دربار میں جانا۔ صحابی کے دربار سے جب بی بی واپس آئی تو بوڑھی ہو گئی تھی، کمر ٹوٹ گئی تھی، قدم چلتے نہیں تھے۔ بی بی شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، ابھی تو میں نے بڑے سخت جملے پڑھنے ہیں، میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ روک کے جملہ کہوں، اگر دیکھ سکے تو سانس لے لیں۔ میں بھی مصائب پڑھوں گا، میں آج جی بھر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا ویسے بھی رونے کو جی کرتا ہے، اور جب رونے کا جی کرے تو سب سے فضیلت آل محمد پہ گرے آؤ۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی، میں نے مصائب پڑھے، مصائب ختم ہو گئے، میں نے دیکھا کہ لوگ روتے روتے اٹھ گئے، ماتم کرنے لگے، ماتم ختم ہوا، تبرک لگا دیا گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کونے میں بیٹھا رو رہا، مصائب ختم ہو گئے وہ رو رہا، ماتم ختم ہو گیا وہ رو رہا، کھانا لگا دیا گیا، تبرک لگا دیا گیا، وہ رو رہا۔ میں خود اٹھ کے گیا، کہا کیا بات ہے، آپ کو کون سا مصائب کا جملہ ہے جس نے اتنا رلایا؟ تو اس آدمی نے کہا آقا ابھی آپ نے کہا تھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیاں جوڑتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ کہا آقا میں ہڈیاں جوڑتا ہوں۔ کہا آقا جب بھی اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا جتنی دفعہ اسے ہلائیں گے درد ہوگا، لیکن آقا سب سے مشکل کام ہے پسلیوں کو جوڑنا۔ جب بھی انسان سانس لیتا ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ کہ مجھے اب سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی صبت علیہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ اب مجھے سمجھ میں آیا بی بی کیوں کہتی تھی بابا مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹ کے پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ اتنے مصائب پڑتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے۔ اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا، میرے سامنے نجف اشرف میں ایک مرجع سے کسی نے سوال کیا، آقا پاکستانی زائر نے کہا آقا ہمارے ممبر پہ آنے والے علماء اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ پہ جب دروازہ گر گیا تھا بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ مرجع رونے لگے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی۔ مولا بی بی کو کروٹ دلاتے تھے، اٹھا کے بٹھاتے تھے، جب بی بی سانس لیتی کہتی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے تو میرے ادھر دیکھیے گا، ایک واسطہ مل کے دیں، کسے واسطہ دیں گے؟
امام زمانہ کو واسطہ دیں. اگر کوئی پریشان ہے نا تو اپنی حاجت مانگ لے, کہیں مولا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ سے کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ, اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو میں رہا کرتا. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا, اب آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا. ایک دن آیا جناب سیدہ نے کہا فضا ذرا اسما کو بلا لاؤ, ام ایمن کو بلا لاؤ. کہا اسما آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی, آج میری شہادت کا دن ہے. کہا جب تک حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لو میں ہوں. کہا جب سب بیویاں رونے لگی نا, بیوی نے کہا اسما ایک بات یاد رکھو فضا, جب میرے دونوں شہزادے آئے نا, میرے حسن حسین آئے, انہیں میری شہادت کا نہ بتانا, پہلے کھانا کھلا دینا, میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. بی بی آپ سے مدینے میں بیٹوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی. بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے, آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے, اسے پانی بھی نہیں ملا, کانوں پہ تماچے بھی لگے, جب بالیاں اتاری گئیں وہ رو رو کے کہتی تھی ہائے چچا ابا. اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا اسما میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا. بی بی کی شہادت ہو گئی, میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. اتنے میں امام حسن حسین گھر میں آئے, جیسے آئے نا فوراً جناب اسما نے جناب فضا نے آنسو صاف کر لیے, آنسو خوش کر کے فوراً کہا شہزادو کھانا کھا لیجیے. امام حسن مصطفیٰ نے سر اٹھا کے کہا فضا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ہم نے کبھی آج تک ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ابھی بھی رونے لگی کہ آپ کی ماں نہیں رہی. دونوں شہزادے حجرے میں گئے, دیکھا ماں لیٹی ہے, ایک دائیں طرف سے آگے آئے, دوسرے بائیں طرف سے لپٹ کے کہنے لگے اماں ہمیں چھوڑ کے مت جائیے, ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے. اٹھے دونوں شہزادے, دونوں اٹھے اور چلے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں کون تھا؟ جناب امیر تھے. آئے دونوں دوڑتے ہوئے مولا کے سینے سے لگ گئے امام حسن حسین, اور سینے سے لگنے کے بعد دائیں کان میں امام حسن نے, بائیں کان میں امام حسین نے کہا بابا اماں نہیں رہی. خدا کی قسم جناب امیر نے پوری زندگی خیبر کا تر اکھاڑا لیکن کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئے. خندق میں آئے کبھی نہیں کہا میرے کمر ٹوٹ گئے. پہلی مرتبہ مولا زمین سے اٹھے, دیوار کا سہارا لیا, بلند آواز سے رونے لگے, کہا آج میری کمر ٹوٹ گئے. ایک صحابی نے کہا شیر خدا بھی کبھی روتے ہیں علی, آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. فاطمہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئی, کہا یا علی ہمیں جنازے میں شرکت کرنے دے. کہا خبردار کوئی نہ آئے, میں بعد میں بتاؤں گا. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا. جناب سیدہ کی وصیت تھی یا علی غسلنی باللیل, یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا, مجھے کفن باللیل, مجھے رات میں کفن دیجیے گا, وحنتنی باللیل, مجھے رات میں حنوط دیجیے گا, وصلی علیہ باللیل, میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا, ودفننی باللیل, مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. اے ابو الحسن انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے, میں نہیں چاہتی کوئی میرے جنازے میں آئے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو نہ چاہتا ہوں میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. ہر آدمی چاہے گا جب میری مجلس رکھی جائے میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. کتنی بڑی قربانی دی جناب سیدہ نے جناب امیر کے لیے. اے ابو الحسن انہوں نے آپ کا حق چھینا, میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں آئیں. آخری جملے سن لیجیے. رات کا وقت ہے, جناب امیر غسل دے رہے ہیں. معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے, ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا. اب وقت نہیں ہے, تاریکی تھی. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی بھی بی بی کے تشییع جنازہ میں شریک ہو, اس لیے کہا رات میں غسل و کفن دیجیے گا. لیکن ایک اور وجہ تھی, اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. کہ ایک اور وجہ تھی, بی بی نے کہا یا ابو الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا. اس لیے بی بی نے وصیت کی تاکہ مولا بی بی کے زخموں کو دیکھ نہ سکے. بی بی جانتی تھی علی بڑے غیرت مند ہیں, مولا سے برداشت نہیں ہوگا.
کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، مولا وہ کون سے زخم تھے جو امیر المومنین پورے زندگی نہیں بھلا سکے؟ میری طرف دیکھیے گا، امام صادق نے رو کے کہا دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا۔ جب دروازے سے کوئی اندر آیا اس نے تازیانہ کہ بائیں پہلو پہ پسلیوں کے ٹوٹنے کے نشان تھے، کہ مولا پوری زندگی پھر کبھی خوشی نہیں منائے۔ رات میں غسل و کفن دیا، ایک مرتبہ کہا کہ فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ سب سے پہلے کون آئے؟ امام حسن مجتبیٰ، پھر جناب زینب آئے، پھر حضرت ام کلثوم، سب لپٹ کے رو رہے ہیں جناب زہرا سے۔ جناب امیر نے سوال کیا، فضا کیا بات ہے، میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آیا؟ کہ مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی امام حسین کو، حسین میرے لخت جگر آ جا۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا، بی بی کے کفن کے بند کھل گئے تو ہاتھ باہر نکلے۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ناراض نہ ہو، میرے پاس آ جا، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تیرے ساتھ جاؤں گی، جب تو زلجنا سے گرے گا میں تیرے لیے برقع بچھاؤں گی، جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنے ہاتھوں کو تیری گردن میں رکھوں گی، میرے لال میرے پاس آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ابھی کوئی نہ اٹھے، دو جملے دعا کے کہہ دو، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب رات کی تاریکی میں امیر المؤمنین نے تابوت اٹھایا۔ جب تابوت گھر سے باہر آیا نا، صرف 14 افراد تھے جنازے میں، صرف 14 افراد۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے جنازہ روک کے آواز دی، بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے کسی کے جنازے کے پیچھے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا زینب آئی ہے، بابا زینب ہے۔ مولا نے کہا حسن یہ جنازہ آگے نہیں بڑھے گا، پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ جناب زینب کا جملہ ہے، بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دے، میں جینا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں بیٹی آپ گھر چلے جائیے۔ مولا کیا بات ہے؟ مولا نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب بازا باہر آؤ، اگر دیکھ سکے میرے دیکھے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ میں کہوں گا مولا آلے نے دے جناب زینب کو، مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، سر پہ برقع ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، باپ کا سایہ ہے، مولا آپ کی غیرت کیسے برداشت کرے گی جب کوفے کے بازار میں، شرابی کے دربار میں ہاتھوں میں لوگوں کے پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے۔ پروردگارا واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا، جناب سیدہ کا واسطہ، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا داعش کو تباہ و برباد فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی حاضرین کے تمام مرحومین کے، ہم سب کے مرحومین کی درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا تجھے جناب سیدہ کے محسن کا واسطہ، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارا بہت سے بیماروں نے التماس سے دعا کی تھی، پروردگارا واسطہ اس بیمار کا جس کا بستر چھین لیا گیا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما۔ ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارا آپ نے دیکھا ہے
قبر کے اندر ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ امام حسن و حسین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم۔ جناب امیر نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھایا اور پھر ایک مرتبہ رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے۔ سب علماء نے لکھا ہے قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دے، لیکن میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ذرا لاشا آرام سے لیجیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے۔ پروردگارا واسطہ بی بی کی عظمتوں کا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔